سب کچھ لٹا ہے کربلا میں، حتیٰ اتنے باریک باریک بالیاں بھی چھین لی۔ سب کچھ لے لیا، اجرکم علی اللہ۔ کپڑے کے خیمے بھی جلا دیے۔ جب شام سے رہائی پا کر مدینہ گئے نا، تو جس بشیر ابن جزلم نے قافلہ پہنچایا تھا، امام سجاد نے ایک رومال بدھا ہوا انہیں دیا کہ میری پھوپھی نے کہا ہے ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے، تم ہمیں یہاں تک لے کر آئے ہو، ہماری طرف سے یہ ہدیہ قبول کر لو۔ بشیر کہتے ہیں کہ وہاں رش تھا تو میں نے کھول کر دیکھا نہیں کہ اس میں کیا ہے، جب میں نے دور جا کے کھولا تو اس میں بیویوں کے زیورات تھے۔ اگر یہ مانگتے نا تو یہ اتار کے دے دیتی، یہ تو ویسے ہی دینے والوں کا گھرانہ ہے، ویسے ہی عطا کرنے والوں کا گھرانہ ہے، مگر جس انداز سے لوٹ مچی، جس انداز سے لوٹا گیا، وہ ظلم تھا جو ان کے ساتھ ہوا۔ امام حسین کا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا، حسین کی جان بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو گئی، اور حسین کی اولاد بھی۔ بس آپ آمادہ ہو گئے، امام مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کسی کو وطن نہ چھوڑوائے، اور وہ بھی اس حالت میں کہ یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ یا تو بیعت لے لو یا سر لے لو۔ اور امام حسین نے فرمایا ولید ابن عقبہ سے کہ کل روشنی نمودار ہونے دو۔ گورنر مدینہ تھا جس کے پاس یزید کا خط آیا تھا کہ حسین کی بیعت، حسین سے بیعت میری لی جائے، اور اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کا سر کاٹ لیا جائے۔ رات کی تاریکی میں جب امام کو خط دیا، امام نے پڑھا، واپس دیتے ہوئے فرمایا کل سورج نکلنے دو، سارے مدینے کو جمع کرو، اصحاب مصطفیٰ کو جمع کرو، سب کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرو۔ یہ کہہ کر امام لوٹے تو مروان نے یزید سے کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو جیسے ہی اس نے اس سے کہا نا کہ مار دو حسین کو، تو امام جلال کی کیفیت میں مڑے اور دیکھ کے فرمایا انت اتقتلنی انت ام ہوا ابن زرقہ، اے بد کردار لوگوں کی اولادو، تم مجھے مارو گے یا تم مجھے مارو گے؟ جیسے ہی امام کی آواز بلند ہوئی تو ایسے ہی دروازہ کھلا اور تلوار نکالتے ہوئے عباس داخل ہوئے۔ آگے بڑھ کر کہا مولا آپ کو کس نے تکلیف پہنچائی؟ امام دو قدم آگے بڑھے، حضرت عباس کے دستے شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھ جائیے، آپ بھی بیٹھ جائیے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ امام جب دربار سے باہر آئے تو اپنے گھر کی طرف نہیں گئے، بلکہ جو رخ آپ نے تبدیل کیا تو جناب عباس نے پوچھا مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بہن زینب کے گھر جاؤں گا۔ رات کی تاریکی میں جب جناب زینب کے دروازے پہ دستک ہوئی، غلام دروازے پر آیا، دیکھا حسین کھڑے ہیں تو دوڑتا ہوا اندر گیا، آوازیں دینے لگا عبداللہ بن جعفر، جناب زینب حسین آئے ہیں، حسین آئے ہیں۔ سب اپنی اپنی جگہ سے نکلے، باہر آئے۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کے بھائی کا استقبال کیا اور فرمایا بھائی رات کی تاریکی میں آنے کا ارادہ، مجھے بلا لیا ہوتا۔ فرمایا زینب تیاری کرو، مدینہ رہنے کی جگہ ہے، اب ہم مدینہ چھوڑ کر جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسین کی رخصت کی مجلس ہے، سفر امام حسین کی مجلس ہے نا یہ۔ امام حسین نے دوسرے دن تیاری ہوئی، حضرت عباس کو ذمہ داری دی گئی کہ قافلہ تیار کریں۔ بنی ہاشم کی حویلی جس کوچے میں ہے وہاں قناتیں لگا دی گئیں اور ایک ایک اماری کو قنات کے اندر لے جاتے تھے۔ بیت الشرف سے کوئی نہ کوئی بی بی باہر آتی تھی
اور اس سے متعلق جوان آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بی بی باہر آئی تو جناب قاسم نے سہارا دیا۔ کون ہے؟ یہ امام حسن کی بیوہ حضرت ام فروا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور بی بی باہر آئی، جناب عباس نے سہارا دیا۔ کون ہے؟ یہ حضرت ام کلثوم ہے، مولا علی کی بیٹی ہیں، عباس مولا کی بہن ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور بی بی باہر آئی تو علی اکبر علیہ السلام نے بڑھ کے سہارا دیا۔ کہا یہ کون ہے؟ یہ علی اکبر کی ماں ہے، امام حسین کی زوجہ ہے۔ لیکن سنیں گے ایک ایسی بی بی باہر آئی کہ وہاں سے حسین چلے، وہاں سے عباس چلے، وہاں سے علی اکبر چلے، سارے بنی ہاشم کے جوان آگے بڑھے، کوئی بازو تھامتا تھا، کوئی ابا تھامتا تھا، اور حضرت عباس نے تو اپنا گھٹنا ٹیک دیا کہ بی بی میرے پیر پر اپنا پیر رکھ کر بیٹھے۔ حسین نے آگے بڑھ کر بہن کا ہاتھ تھاما۔ کون ہے یہ بی بی؟ کہ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ جس شان سے جناب زینب کو عماری میں بٹھایا گیا تو حق خانہ 11 محرم کو جب بے کجابہ اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی تو پھر یہ پکار کے کہتی عباس تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا، اب تمہاری بہن کربلا میں سوار ہو رہی ہے، آؤ زینب کو سوار کرواؤ۔ اجرکم اللہ۔ قافلہ آگے بڑھا، مدینہ چھوڑ کر ابھی کچھ ہی آگے گئے تھے، شہر کی فصیلیں نظر آ رہی تھیں، قافلہ آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک حضرت عباس اپنا عقاب اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، امام حسین کے ذوالجناح سے 2 قدم پیچھے رک کر فرمایا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا عباس پوچھا نہیں کس کا قافلہ ہے؟ کہا مولا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ان کا بیٹا بھی ساتھ ہے، غلام بھی ساتھ ہے، کچھ سواریوں پہ سامان لدا ہوا ہے، وہ بھی ایک گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے امام حسین نے نانا کے صحابی کا نام سنا، ذوالجناح سے کہا مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا۔ گھوڑا امام حسین کو حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری تک لے کر آیا۔ جیسے ہی انہوں نے آتے ہوئے امام حسین کو دیکھا، گھوڑے سے اتر آئے، ان کا بیٹا بھی اتر گیا، ان کا غلام بھی اتر گیا، اور جب امام قریب آئے تو امام کو بڑھ کر انہوں نے گلے سے لگایا۔ ضعیفی ایسی تھی کہ ہاتھوں میں لاشا تھا، بال سفید تھے، کمر خمیدہ تھی، گھوڑے پہ بیٹھنے میں بھی انہیں دقت تھی۔ امام نے فرمایا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے حسین تم کم سن تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے، تمہارا پیر تمہارے کرتے میں الجھا، تم زمین پر گرے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، آگے بڑھ کر تمہیں گود میں لیا، پھر اپنے ساتھ ممبر پہ لے جا کر بٹھایا، اور ہم سارے صحابیوں سے کہا میرے حسین کو غور سے دیکھو، اگر یہ اپنے بچوں کے ساتھ مدینہ چھوڑے اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو اس کا ساتھ ضرور دینا، اسے تنہا نہ جانے دینا۔ اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے، میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہر آنکھ میں آنسو ہے، کہنے لگے میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ امام نے گلے لگا کے کچھ دیر گریہ کیا اور نانا کو یاد کیا اور ان کی وفاداری کا ان کو مبارکباد پیش کی، اور پھر امام حسین نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا چلیے پھر ہمارے قافلے میں چلیے۔ تو کہنے لگے حسین میری خواہش مان لو، تمہارا قافلہ آگے چلے گا اور میں کچھ فاصلے پہ پیچھے چلوں گا۔ امام نے فرمایا آپ علیحدہ کیوں چلنا چاہتے ہیں؟ وہاں علی اکبر آپ کے کام آئیں گے، عباس آپ کی خدمت کریں گے۔ تو آہستہ سے کہنے لگے میں اس قافلے میں نہیں چلوں گا جس میں نبی زادیوں کی سواری، ادب ہے ان کا، احترام ہے ان کا، ان کی سواریاں آگے چلیں گی اور میں پیچھے چلوں گا۔ میں کہوں گا اے عبداللہ ابن عروہ غفاری اگر آپ 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے جس نبی زادی کا آپ نے احترام کیا اس کے سر سے چادر اتار لی گئی، اسے تعزیانہ مارا گیا، وہ آوازیں دیتی رہی بناتوں کا سبایا، نانا آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا۔ اجرکم اللہ۔ مجلس ختم ہو گئی مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ دیر اور میرے ساتھ رہیے۔ قافلہ مدینے سے مکہ گیا، امام 6 مہینے تک مکے میں رہے، پھر مکے سے آپ کربلا آئے، اور جب کربلا پہنچے ہیں تو 2 محرم ہے۔ جب 2 محرم کو کربلا پہنچے تو گھوڑا چلتے چلتے رک گیا۔ امام کو تعجب ہوا اے رہبار تو نے میرے حکم سے کبھی سرتابی نہیں کی، لیکن جب ذوالجناح کا یہ عمل دیکھا تو امام نے دور
کی آبادیوں کے لوگوں کو بلایا جو گھر نظر آ رہے تھے، مختلف لوگ آئے، فرمایا اس زمین کا نام بتاؤ۔ کسی نے کہا اسے بازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ ایک بہت ضعیف انسان بزرگ بوڑھا دور کھڑا تھا، امام نے کہا کہ ان سے زحمت دو، ان کو لے کر آؤ۔ جب وہ قریب آئے تو امام نے فرمایا اس زمین کا نام آپ بتائیں گے؟ کہنے لگے حسین کہیں اور چلے جاؤ۔ امام نے فرمایا میں آپ سے اس زمین کا نام پوچھ رہا ہوں، کیا حسین میری خواہش ہے تم نبی کے نواسے ہو، تم زمین پہ نبی کی نشانی ہو، تم کسی اور آبادی میں جا کر کسی اور زمین پہ خیمے لگا لو۔ امام نے فرمایا میری آرزو ہے آپ مجھے اس کا نام بتا دیں۔ تو آہستہ سے کہنے لگے ہاذا کرب و بلا، یہ کرب و بلا ہے۔ امام نے فوراً حضرت عباس سے فرمایا عباس یہی جگہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی، پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے۔ 70,000 دینار میں امام حسین نے زمین کربلا کو خریدا اور پھر فرمایا کہ آپ خیمے لگاؤ۔ بس 2 جملے اور سن لیجئے۔ حضرت عباس ظاہر زمین خرید لی تھی اور پھر زمین خرید کر امام نے 3 شرطوں پر انہی کو زمین واپس دے دی۔ پہلی شرط سنیں گے؟ فرمایا یہاں کاشت نہ کرنا، اس زمین پہ ہل نہ چلانا۔ کیوں یہ شرط لگائی امام حسین نے؟ اس لیے کہ اگر ہل چلے گا تو کسی نہ کسی شہید کا کوئی عضو باہر آ جائے گا، کسی کے بدن کا کوئی ٹکڑا باہر نہ آ جائے، ان شہیدوں کی حرمت باقی رہ جائے۔ کا دوسری شرط میری یہ ہے، میری دوسری شرط یہ ہے کہ میرے زائرین کو 3 دن تک مہمان رکھنا۔ اللہ آپ کو کربلا لے جائے اور جو گئے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ عراقی پکڑ پکڑ کے گھر لے جاتے ہیں، خود ٹھیلا لگانے والا ہوتا ہے، خود جوتیاں بنانے والا ہوتا ہے، خود مزدور ہوتا ہے، مگر کہتا ہے ہمارے گھر چل کے ایک کھجور کا دانہ کھا لو، ہمارے گھر چل کے ایک گلاس پانی پی لو، اس لیے کہ زمین پہ رہنے کا جواز ہمیں فراہم ہو جائے۔ حسین نے کہا تھا میرے عزاداروں کا خیال رکھنا، میرے زائرین کو مہمان رکھنا۔ دوسری شرط امام نے یہ لگائی اور تیسری شرط امام نے یہ لگائی کہ جب ہمیں مار کر یہ لوگ چلے جائیں اور ہمارے لاشوں کو چھوڑ کر چلے جائیں تو پھر آ کر تم ہمیں دفنا دینا، اور اگر تمہارے اندر جرأت نہ ہو تو پھر اپنی عورتوں سے کہنا کیا غربت ہے، نبی کی شادی ہوتی کیا غربت ہے، یا پھر اپنے گھر کی عورتوں سے کہنا کہ وہ آ کر ہمیں دفنا دیں۔ پھر فرمایا اگر ان میں بھی ہمت نہ ہو تو اپنے بچوں سے کہنا کھیلتے ہوئے آئیں، ایک مشت خاک کی اٹھائیں، ہمارے جسدوں پہ وہ خاک ڈال دیں تاکہ ہمارے جنازے چھپ جائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت عباس نے، بس آخری روایت، حضرت عباس نے نہر کے کنارے خیمے لگا دیے۔ زمین تو امام حسین کی تھی، جہاں چاہیں خیمے لگائیں، اپنی جگہ ہے۔ نہر کے کنارے خیمے لگائے۔ 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا اور اس نے آتے کے ساتھ یہ کہا کہ حسین کے خیمے نہر سے ہٹاؤ۔ لوگوں نے بتایا حسین نے زمین خرید لی ہے، یہ ساری ملکیت حسین کی ہے، کہا اس کے باوجود خیمے ہٹائے جائیں، اور پیغام دیا کہ خیمے ہٹا دو ورنہ میں ہٹانے آ رہا ہوں۔ عباس جسے کربلا کا انتظار تھا، وہ تو خدا سے چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے۔ جیسے ہی خبر آئی نا کہ شمر لشکر لے کر آ رہا ہے خیمے ہٹانے کے لیے، حضرت عباس نے تلوار نکالی، زمین پہ خط بنایا اور خط کے ساتھ کھڑے ہو کے فرمایا کسی میں جرأت ہے تو خط پھاند کے دکھائے، میں آج ہی کربلا کا قصہ تمام کر دوں گا۔ شمر کا لشکر بڑھ رہا ہے اور عباس اکیلے کھڑے کہہ رہے ہیں کسی میں جرأت ہے تو خط پھاند کے دکھائے۔ امام حسین نے حضرت عباس کے یہ تیور دیکھے تو جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے، فرمایا بہن زینب عباس کو بلا لو۔ جناب فضہ باہر آئیں، آقا زادے تمہیں آقا زادی زینب بلا رہی ہے۔ فرمایا اماں بی بی کو میرا سلام کہو اور کہو چند لمحوں میں خوشخبری لے کر آ رہا ہوں، میں آج جنگ تمام کر رہا ہوں۔ جناب فضہ خیمے میں گئی اور پھر جلدی سے واپس آئیں اور کہا زینب کہہ رہی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں؟ بس یہ جملہ سننا تھا، تلوار نیام میں رکھی، خیمے میں آئے، دیکھا حسین جناب زینب کے برابر میں کھڑے ہیں۔ امام حسین کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ مولا کیا چاہتے ہیں، آواز دے کر کہا مولا خیمے ہٹا دوں؟ مولا حسین نے گردن سے اشارہ کیا عباس خیمے ہٹا دو، عباس خیمے ہٹا دو۔ بہت رو لیے، مجلس ہو گئی۔ کوفے کے بازار میں قیافہ شناس نے جناب عباس کا چہرہ دیکھا تو یہ کہہ کر پیچھے ہٹا
چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے، جو اس کی آرزویں تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔